جو بندہ تہجد کی نماز پڑھنا چاہتا ہے اس کا طریقہ بھی ضرور سمجھے، اس کا طریقہ بھی اس کو آتا ہو کہ کیسے نماز پڑھنی ہے، اس کا طریقہ کار کیا ہے، کتنی رکعت پڑھنی ہے، کس وقت پڑھنی ہے اور کس طرح پڑھنی ہے، یہ تمام چیزیں اس کو معلوم ہونی چاہیے۔ میرے دوستو، تہجد کی نماز بڑی بابرکت نماز ہے، بڑے بڑے مسئلے حل کروا دیتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ناممکن بات کو ممکن بنوا دیتی ہے۔ تو اسی لیے تہجد کی عادت ڈالیں اور اس کا طریقہ کار بھی معلوم ہو۔ جو بندہ سنت کے طریقے کے مطابق پڑھتا ہے، جو طریقہ مقرر ہے اسی طریقے کے مطابق پڑھے گا تو انشاءاللہ العزیز تہجد کی رحمتیں بھی نصیب ہوں گی، تہجد کی لذتیں بھی نصیب ہوں گی، تہجد کی برکتیں بھی اس کو میسر ہوں گی۔ تو تہجد کی کتنی رکعت ہے، یہ طریقہ کیسے پڑھنی ہے، یہ طریقہ کس وقت پڑھنی ہے، یہ طریقہ اس ویڈیو میں آپ کو کمپلیٹ بتانے والا ہوں۔ تو آئیے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، کمنٹ کریں، لائک کریں اور مجھے بھرپور سپورٹ کریں۔ یہ ایک اسلامک چینل ہے جی، جزاک اللہ خیرہ۔ میرے دوستو، تہجد عشاء کی نماز سے لے کر فجر کی اذان سے پہلے پہلے تک پڑھی جاتی ہیں، اس کا یہ وقت ہے، لیکن افضل اور بہتر آخری وقت ہے، یعنی جو فجر سے پہلے پہلے 20 منٹ 25 منٹ آدھا گھنٹہ ہے، تو یہ تہجد کا سب سے بیسٹ وقت ہے، بہترین لمحات ہوتے ہیں، کیونکہ آخری پہر میں اٹھنا بھی مشکل ہوتا ہے۔ تو اس وقت میں جو بندہ مشقت اٹھا کے اٹھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی عبادت کو رائگاں نہیں فرماتے اور اس کی عبادت کو قبول فرماتے ہیں۔ اور دوسری بات، آخری پہر میں اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے آسمان پہ آتے ہیں اور اپنی رحمتوں کے ساتھ ہوتے ہیں اور بندے کو تمام مخلوقات میں اعلان فرما رہے ہوتے ہیں کہ کوئی بندہ ہے جو مجھ سے مانگنے والا ہو، کوئی بندہ ہے جو مجھ سے عزت کا سوال کرے، کوئی بندہ ہے جو مجھ سے اولاد کا سوال کرے، کوئی بندہ ہے جو مجھ سے دولت کا سوال کرے، کوئی بندہ ہے جو مجھ سے پیسوں کا سوال کرے، کوئی بندہ ہے جو مجھ سے جاب، نوکری، ملازمت، تجارت کا سوال کرے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمام کی دعاؤں کو قبول کرنے کے لیے پہلے آسمان پہ آ جاتے ہیں۔ تو اسی لیے تہجد کا آخری اور بہترین وقت، زبردست وقت آخری ہے۔ تو اس وقت میں جو بندہ اٹھ کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے راز و نیاز کرتا ہے، اپنے دکھڑے سناتا ہے، اپنے مسائل سناتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں اور اس کی دعاؤں پہ قبولیت کی مہر لگا لیتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم تہجد کی عادت بنائیں۔ آج کل بڑی لمبی راتیں ہو رہی ہیں، تو غفلت نہ کریں جی، آخری 20 منٹ اٹھ لیا کریں، 15-20 منٹ۔ ویسے نماز کے لیے جو لوگ نماز پڑھتے ہیں تو وہ تو نماز کے وقت اٹھتے ہیں، اذان کے وقت اٹھتے ہیں، تو 15-20 منٹ پہلے اٹھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے راز و نیاز کر لیں تو یہ بہت بہتر ہوگا، ان کی زندگی بنانے کے لیے یہ لمحات بہترین ہوتے ہیں۔ تو یہ میں نے آپ کو وقت بتایا کہ سب سے بہترین وقت تہجد کی نماز کا آخری ہے، آخری پہر ہے رات کا، عشاء کی نماز سے لے کر جو آخری پہر ہوتا ہے، آخری وقت ہوتا ہے، وہ سب سے زیادہ بیسٹ ہوتا ہے، سب سے زیادہ افضل ہوتا ہے۔ اور تہجد کی نماز کی نیت جیسے ہم عام طور پر 2 رکعت پڑھتے ہیں اسی طرح کرنی ہے کہ 2 رکعت نماز صلاۃ التہجد اور وقت نماز تہجد، منہ طرف کعبہ شریف کے، اللہ اکبر، اتنی مختصر سی ہے۔ چاہے ہم سریکی میں کریں، عربی ہیں تو عربی میں کریں، اردو بولنے والے ہیں تو اردو میں اس کی نیت کریں، تو اپنی اپنی زبان میں نیت کر سکتے ہیں، چاہے دل میں کر لیں چاہے زبان سے کر لیں، یہ اس کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے، یعنی زبان سے کرے یا دل سے کرے، یہ اپنے اختیار میں ہے جی۔ اس کے بعد تہجد کی کتنی رکعات ہیں؟ تہجد کی دیکھیں زیادہ سے زیادہ 8 10 12 رکعتیں ہیں، کم سے کم 2 رکعتیں ہیں۔ اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کا معمول تھا
کہ روزانہ رات کو 11 رکعت پڑھا کرتے تھے، 8 رکعت تہجد کی اور 3 رکعت وتر کی۔ تو اسی لیے اگر یہ معمول بنا لیں تو یہ بھی بہت بہتر ہے، افضل ہے۔ تو وتر کو اگر آخر میں پڑھیں، یعنی رات کے آخری پہر میں تہجد کے بعد، تو بھی بہتر ہے۔ اگر عشاء کے بعد آپ نے وتر پڑھ لیے، پڑھ کے سوئے، تو جب آخر میں تہجد پڑھیں گے تو ساتھ وتر نہیں ملائیں گے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، حضور فرماتے ہیں کہ وتر کو آخری نماز بناؤ۔ تو اگر آخری پہر میں تہجد کے لیے اٹھنا میسر ہو، آسانی ہو، آپ کو یقین ہو کہ میں اٹھ جاؤں گا، اپنے اوپر بھروسہ ہو، تو وتر کو چھوڑ دیں، وتر تہجد کے بعد پڑھیں۔ تو کم سے کم 2 رکعت ہیں۔ اگر کوئی بندہ یعنی 2 رکعت پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے تو یہ بھی بہت بہتر ہے۔ اور تہجد کی نماز میں اگر کوئی لمبی رکعت کرنا چاہے تو وہ بھی بہتر ہے۔ اگر اس کو قرآن مجید یاد ہے، اگر قرآن مجید تہجد کی نماز میں ختم کرنا چاہے تو وہ بھی اس کے لیے بہتر ہے۔ یہ اپنی مرضی ہے، اپنے اوپر ہے۔ اگر کوئی بندہ اتنی جلدی اٹھتا ہے کہ نماز میں اگر قرآن زیادہ پڑھے تہجد میں تو زیادہ پڑھ لے، آدھا پارہ پڑھے، پاؤ پڑھے، پورا مکمل پارہ پڑھے، تو یہ اس کی مرضی ہے۔ اگر وقت تھوڑا ہے، تھوڑا ٹائم ہے، تو مختصر سی صورتیں پڑھے، مختصر سی آیات پڑھ کر تہجد کی نماز کو ختم کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں کریں۔ یہ چیزیں اپنے اختیار میں ہیں، اپنے اوپر ہیں۔ لیکن جتنی لمبی رکعت ہوگی اتنی زیادہ آپ کا تہجد میں دل بھی لگے گا، اتنی زیادہ آپ کو تہجد کا ثواب بھی ملے گا۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں، تہجد میں نوافل پہ اتنی زیادہ زور نہ دیں۔ اگر آپ آسانی کے ساتھ 4 پڑھ لیں، پڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپ آسانی کے ساتھ 8 پڑھ سکتے ہیں، جتنا آپ کو سہولت ہو۔ اگر آپ 2 پڑھ سکتے ہیں آسانی کے ساتھ تو 2 پڑھیں۔ لیکن کوشش کیا کریں، یہ میرا ذاتی مشورہ ہے کہ دعاؤں پہ زیادہ زور دیں، دعائیں زیادہ مانگیں۔ جو بندہ زیادہ دیر تک دعائیں مانگتا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ کو اپنے دکھڑے سناتا ہے، اللہ تعالیٰ سے اپنی مغفرت مانگتا ہے، بخشش طلب کرتا ہے، تو یہ بھی بہت زیادہ فائدہ ہے۔ اسی لیے جس بندے کے لیے دعاؤں کا دروازہ کھول دیا گیا، وہ بندہ رحمت کی آغوش میں آ جاتا ہے، وہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کر لیتا ہے، گویا کہ اس کے لیے رحمتیں، برکتیں کھل گئیں۔ آج دیکھیں، ہم دعائیں نہیں مانگتے ہیں، آدھا منٹ دعائیں مشکل سے مانگتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے خفیہ طور پر، اور جب ہر کوئی سو چکا ہو اس وقت دعائیں مانگا کریں، راز و نیاز کیا کریں۔ ایک مشورہ آپ کو دیتا ہوں، اگر آپ کے من میں آئے تو آپ اس کے اوپر عمل کریں، تو بہت اچھا مشورہ ہے۔ ہمیں ہمارے استاد دیا کرتے تھے کہ اگر آپ روزانہ 5 منٹ اہتمام کے ساتھ دعا مانگنے کا معمول بنا لیں گے تو اس کی برکتیں اور رحمتیں اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہوئے آپ جائیں گے۔ ٹھیک ہے؟ جو بندہ 5 منٹ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ سے باتیں کرتا رہتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے سے خوش ہوتے ہیں، اس بندے سے راضی ہوتے ہیں۔ تو 5 منٹ اہتمام کے ساتھ تہجد کے بعد، چاہے رات کو سونے سے پہلے یا کسی بھی وقت، اب 5 منٹ نکال لیں۔ زیادہ نکال سکتے ہیں تو زیادہ نکالیں۔ میں کم سے کم کی یہ بات آپ کو کر رہا ہوں کہ اگر 5 منٹ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں گے تو اس کا آپ کو بہت بینیفٹ ملے گا، آپ کا تعلق اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ رینک کر جائے گا۔ یہ بہت وائرل ٹرک ہے جو اللہ تعالیٰ سے آپ کو ملوا دے گی۔ تو 5 منٹ نکال لیں بھائی، یہ مشکل نہیں ہے۔ 24 گھنٹے اپنے کاموں کے لیے نکالتے ہیں، 24 گھنٹے دنیا داروں سے تعلق بنانے کے لیے نکالتے ہیں، لیکن 5 منٹ اللہ کے لیے ہمارے پاس نہیں ہے۔ تو اسی لیے ضروری ہے، وہ رحمان ہے، رحیم ہے، کریم ہے، رؤوف ہے، مہربان ہے، اسی ذات کے ساتھ تعلق بنائے۔ وہی ذات دنیا میں بھی تمہارے کام آتی ہے، آخرت میں بھی ہمارے کام آئے گی۔ جس نے کتنی زیادہ ہمیں نعمتیں دی ہوئی ہیں، اب ہم اسی ذات کی ناشکری کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے؟ اسی لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ سے کتنی زیادہ مانگا کرتے تھے۔ غزوہ بدر کا موقع تھا، حضور نے اتنی زیادہ اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگی، خود اللہ کو کہنا پڑا محبوب بس کر دیں، کافی ہو گیا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کو تسلی دے رہے ہیں۔ تو جب میرے آقا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اتنی زیادہ دعائیں مانگیں تو ہمیں کتنی زیادہ اہتمام کرنا چاہیے۔ جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ
تعلق نبھانا پڑے گا، حضور کی اطاعت کرنی پڑے گی، حضور کی فرما برداری کے بغیر ہمیں کچھ نہیں ملنے والا۔ تو تہجد، اور آخری امپورٹنٹ بات جو آپ کو بتانے والا ہوں، کچھ لوگ پوچھتے ہیں کہ کیا تہجد کے لیے سونا ضروری ہے؟ میرے دوستو، تہجد کے لیے سونا ضروری بھی نہیں ہے، لیکن تہجد کا لفظی مطلب یہی بنتا ہے کہ جو سو کر بیدار ہو، جو سو کر اٹھے اور 2 رکعت نفل پڑھے تو اسی کا نام تہجد ہے۔ لیکن اگر کوئی آدمی سویا نہیں، بغیر سوئے تہجد کی نماز پڑھ سکتا ہے، کوئی اپنے کاموں میں جاگتا رہتا ہے، کوئی اپنی ڈیوٹی سے 10-12 بجے فارغ ہوتا ہے، تو اسی وقت بھی تہجد کی نماز پڑھ سکتا ہے۔ اس میں کوئی پرابلم نہیں، کوئی مسئلہ نہیں، یہ اپنے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ آدمی آسانی سمجھے تو رات کو پڑھ کے سوئے عشاء کے بعد، اگر یعنی آخری پہر میں اٹھنا آسان ہو تو آخری پہر میں پڑھ لیں، یہ اپنے اوپر ہے۔ لیکن زیادہ مشقت جس کام میں اٹھائی جائے، جس عبادت میں اٹھائی جاتی ہے، اسی کام میں اللہ تبارک و تعالی انعام، اعزاز، برکتیں اور رحمتیں زیادہ عطا فرماتے ہیں۔ اور لیکن ایک بات کا خیال رکھیں، تہجد پڑھنے کے خیال میں تہجد پڑھتے پڑھتے فجر کی نماز نہ چھوٹے، فجر کی نماز بھی نہ چھوٹے، فجر کی نماز جماعت بھی نہ چھوٹے، جماعت کے ساتھ فجر کی نماز پڑھنی ہے۔ یہ دونوں چیزیں، اگر ایک آدمی ساری رات عبادت کرتا رہا، ساری رات نوافل، تلاوت، ذکر، اذکار، بڑے بڑے مراقبے کرتا رہا، لیکن اگر فجر کی نماز رہ گئی، اس کی ساری رات کی عبادت فجر کی نماز رہ جانے کا ازالہ پورا نہیں کر سکتی۔ تو اسی لیے فجر کی نماز کا بھی اہتمام کریں، فجر کی سنتوں کا بھی اہتمام کریں، تہجد کا بھی اہتمام کریں، تمام تر عبادات کی طرف توجہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایسا نہ ہو کہ ایک عبادت کریں دوسری چھوٹ جائے، نہیں، بلکہ تمام عبادات کو بر وقت پورا کرنا چاہیے۔ تو اگر کسی کا کوئی سوال ہو، کوئی بات پوچھنی ہو تو وہ بھی کمنٹ میں پوچھ سکتا ہے، کہ اگر کوئی مسئلہ، کوئی قیمتی بات رہ گئی ہو جو میں نہ بتا سکا تو ان باکس میں رہنمائی کر سکتا ہے، پوچھ سکتا ہے۔ اور آخر کے اندر یہی گزارش کروں گا کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، کمنٹ کریں۔ میرے دوستو، اسلامک چینل ہے، آج دیکھیں غلط قسم کے چینلوں کو لوگ کیسے سبسکرائب کرتے ہیں، سپورٹ کرتے ہیں، لیکن دین سے اتنا عاری ہیں، اسلامک چینل کو سپورٹ کبھی نہیں کرتے۔ تو دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔